السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری اردو۔ ریاض صاحب اپنے خاندان سمیت اپنے نئے گھر میں شفٹ ہونے آئے اور ان کی فیملی میں ان کی والدہ، زوجہ، بہو، 2 پوتے اور 3 بیٹیاں شامل تھیں۔ وہ سب اپنا ذاتی مکان دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئے۔ اللہ کی مدد سے ہم نے آخرکار اپنا مکان بنا ہی لیا۔ چلو لڑکیوں، گھر کی صفائی کر کے اسے سیٹ کرنا ہے، کام پر لگ جاؤ۔ 2-3 دن میں گھر مکمل سیٹ ہو گیا۔ صحن میں موجود آمنے سامنے والے کمروں میں سے ایک کمرہ حاجرہ بی بی اور دوسرا تینوں لڑکیوں کو دے دیا گیا، جبکہ سامنے 2 کمرے تھے۔ ایک کمرہ ریاض صاحب اور عابدہ بیگم نے لے لیا اور کچن کے ساتھ والا کمرہ رافیہ کو دے دیا گیا۔ شام 6 بجے گھر میں خوب شور و غل برپا تھا۔ تمام لوگ بیٹھک میں بیٹھے گپ شپ میں مصروف تھے، جبکہ رافیہ کمرے میں سوئے ہوئے 2 ماہ کے حنان اور واجد کو دیکھنے آئی۔ سردیوں کا موسم اپنے عروج پر تھا۔ رافیہ کمرے میں داخل ہوئی اور حنان کو دیکھنے لگی۔ یکدم اسے باہر کے شور و غل کی آواز کمرے میں کم محسوس ہوئی۔ حالانکہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اس نے محسوس کیا کہ یہ کمرہ تمام کمروں سے زیادہ پرسکون تھا۔ کمرے پر غور و فکر کرتے ہوئے اسے ایسا لگا جیسے یہ کمرہ باہر کے ماحول کو خود پر اثر انداز نہیں ہونے دیتا۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو اسے باتوں اور کہکوں کی آواز کافی بلند سنائی دی۔ جیسے ہی وہ دوبارہ کمرے میں واپس گئی تو آوازوں میں غیر معمولی کمی آئی۔ وہ یکدم خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے پاس سوئے واجد کو دیکھا۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس پر خوف کا غلبہ طاری ہوا، اسے وہ کمرہ پرسکون ہونے کے بجائے پراسرار خاموشی میں گھرا ہوا محسوس ہوا۔ مارے خوف کے اس کے قدم خود بخود کمرے سے باہر اٹھ گئے۔ کمرے سے نکلتے ہی وہ عابدہ بیگم سے ٹکرائی۔ اوہ رافیہ، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی امی ٹھیک ہوں، رافیہ نے اپنے اوزان بحال کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، تمہیں اتنی دیر ہو گئی واپس نہیں آئی تو میں نے سوچا دیکھ آؤں، کہیں بچے اٹھ نہ گئے ہوں، عابدہ بیگم نے کمرے میں جاتے ہوئے کہا، جبکہ رافیہ پیچھے چل پڑی۔ جی امی، میں بس انہیں اٹھانے لگی ہوں، رافیہ نے بچوں کو مزید کمرے میں نہ چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے رہنے دو، 1-1.5 گھنٹہ سو لینے دو، گھر میں کام کے سلسلے میں بیچارے بے آرام رہے ہیں، آ جاؤ۔ عابدہ بیگم رافیہ کو ساتھ لے کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ پر امی، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، دل نہیں مان رہا بچوں کو اکیلا چھوڑنے پر، رافیہ نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ نئی جگہ ہے نا، اسی لیے ایسا محسوس ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا بیٹا، آ جاؤ، عابدہ بیگم نے شفقت سے کہا تو رافیہ نے انکار نہیں کیا اور ان کے ساتھ چل پڑی، مگر اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ اس نے مڑ کر کمرے کی طرف دیکھا، پھر عابدہ بیگم کی بات سنتی بیٹھک کی طرف آنے لگی۔ سب باتوں میں مشغول تھے۔ حنا اور عالیہ کی شوق باتوں سے سب محفوظ ہو رہے تھے، جبکہ فاریہ کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ ابھی رافیہ کو آئے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ حنان کے رونے کی آواز آنے لگی۔ حنان اٹھ گیا ہے، جاؤ بیٹا دیکھو اسے، حاجرہ بی بی نے رافیہ کو کہا تو وہ فوراً کمرے کی طرف جانے لگی۔ رافیہ کمرے میں گئی تو واجد حنان کو چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لاؤ بیٹا، میں پکڑتی ہوں حنان کو۔ حنان کو پکڑا اور چپ کروانے لگی۔ پھر کیا تھا، یوں ہی 2-3 گھنٹے گزر گئے۔ کبھی فاریہ حنان کو چپ کرانے لگی، کبھی عالیہ، کبھی حنا تو کبھی عابدہ بیگم، مگر حنان مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اس وقت کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ملے گا، جیسے تیسے کر کے رات گزار لو، صبح فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانا، حاجہ بی بی نے کہا اور رافیہ سے حنان کو نیند کی دوا دے کر سلانے کا کہا۔ نیند کی دوا سے حنان 3 گھنٹے سو گیا، مگر پھر رات 3 بجے اس نے زور سے رونا شروع کر دیا۔ سارا گھر پھر سے حنان کو چپ کروانے لگا۔ حاجرہ بی بی برآمدے میں چارپائی پر بیٹھی حالات کا بغور مشاہدہ کر رہی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی بھی حنان کو کمرے سے باہر لاتا تو وہ چپ ہو جاتا، مگر جیسے ہی اسے کمرے میں واپس لے جاتے وہ پھر سے رونا شروع کر دیتا تھا۔ ان کی سمجھ میں کچھ معاملہ آنے لگا۔ اللہ کر کے رات گزری تو صبح عابدہ بیگم اور رافیہ ریاض صاحب کے ساتھ ڈاکٹر کے کلینک جانے کے لیے روانہ ہو گئیں۔ عالیہ اور حنا رات جاگنے کے سبب اپنے کمرے میں سو رہی تھی، جبکہ فاریہ حاجرہ بی بی کے لیے ناشتہ بنانے کچن میں چلی گئی۔ حاجرہ بی بی اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تسبیح پڑھنے میں مشغول تھی۔ اس گھر میں گزرے 4 دنوں نے انہیں ایک عجیب سی اضطرابی کیفیت کا شکار کر دیا تھا۔
کچھ تو ایسا تھا جو غیر معمولی تھا جسے وہ محسوس کر رہی تھی، اور رات حنان والے واقعے نے معاملے کو مزید پراسرار بنا دیا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب انہوں نے کھڑکی سے ایک اجنبی عورت کو صحن سے برآمدے کی طرف جاتے دیکھا۔ ہاجرہ بی بی اسے دیکھ کر ٹھٹکی، شاید کوئی پڑوسن آئی ہے۔ ہاجرہ بی بی اس صورتحال سے بوکھلا گئیں اور فاریہ کو آواز دی۔ جی دادی، فاریہ نے آواز سن کر جواب دیا۔ بیٹا، یہاں ابھی ایک عورت آئی تھی، تم نے دیکھا وہ کہاں گئی؟ ہاجرہ بی بی نے عجیب کشمکش کی حالت میں پوچھا۔ نہیں دادی، یہاں تو کوئی عورت نہیں آئی۔ اچھا، مجھے وہم ہوا ہوگا۔ دادی، آپ رات سے جاگ رہی ہیں، اسی لیے ایسا ہو رہا ہے۔ آپ ناشتہ کر کے سو جائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم بھی آرام کر لو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ ہاجرہ بی بی نے شفقت سے فاریہ کو کہا اور ناشتہ لے کر اپنے کمرے میں آ گئیں۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس عورت کو دیکھنا ان کا وہم نہیں تھا۔ انہوں نے کھڑکی سے کمرے کو دیکھا تو انہیں عجیب و وحشت ہوئی۔ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے اس کمرے میں۔ ہاجرہ بی بی انہی الجھن بھری سوچوں میں گم تھی جب بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور عابدہ بیگم اور رافعہ حنان کو اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ دونوں نے انہیں سلام کیا اور سب عابدہ بیگم کے کمرے میں چلی گئیں۔ کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ کیا مسئلہ ہوا؟ ہاجرہ بی بی سوئے ہوئے حنان کو دیکھ کر متفکر ہوئیں۔ ڈاکٹر نے حنان کا چیک اپ کیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بچے کو بظاہر کوئی مسئلہ نہیں، مگر اب انجیکشن دیا ہے اور کہا ہے کہ بچہ جتنا سوئے گا اتنا اچھا ہے۔ بیٹا ایسا کرو، تم بچوں کو لے کر میرے کمرے میں آرام کر لو۔ ہاجرہ بی بی نے اپنے خدشات کے سبب رافعہ سے کہا۔ پر دادی، آپ کے آرام میں خلل پڑے گا، میں اپنے کمرے میں ہی آرام کر لوں گی۔ نہیں نہیں بیٹا، میں اکیلی ہی ہوں، ویسے بھی ابھی عابدہ اور بچیوں نے ناشتہ بنانا ہے تو شور ہوگا، کہیں پھر حنان اٹھ نہ جائے۔ ہاجرہ بی بی کی بات عابدہ بیگم کو بھی معقول لگی تو رافعہ چپ چاپ بچوں سمیت ہاجرہ بی بی کے کمرے میں چلی گئی۔ ہاجرہ بی بی اس کمرے کی پراسراریت کو بھانپ چکی تھی، اسی باعث وہ دوبارہ حنان کو اس کمرے میں لے جانا مناسب نہیں سمجھ رہی تھی۔ رات جاگنے کے باعث وہ سب اپنے کمروں میں جا کر سو گئے۔ دوپہر 2 بجے رافعہ کی آنکھ کھلی تو سب گھر والے جاگ رہے تھے، جبکہ حنان اب بھی پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس نے کچھ کھلانے پلانے کی غرض سے حنان کو اٹھایا تو وہ کافی سکون سے جاگا اور رونے کے بجائے رافعہ کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بھابی، کہاں ہیں آپ؟ رات 8 بجے ہنا رافعہ کو آواز دیتی اس کے پاس آئی۔ کیا بات ہے ہنا؟ رافعہ نے مسکراتے ہوئے ہنا سے پوچھا۔ بھابی، وہ آپ کے کمرے میں ٹی وی ہے نا، ہم نے اس پر ڈرانی مووی دیکھنی ہے، ہم دیکھ لیں کیا؟ ہاں دیکھ لو، پر رات کو کہیں ڈر نہ جانا۔ نہیں بھابی، ہم نہیں ڈریں گے، فاریہ نے مسکراتے ہوئے کمرے میں آ کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، امی سے بھی اجازت لے لینا، رافعہ نے فاریہ کی بات سن کر کہا تو وہ سب خوش ہو کر باہر بھاگ گئیں۔ رات 9 بجے تینوں لڑکیاں عابدہ بیگم سے بھی اجازت لینے کے لیے ان کے کمرے میں پہنچ گئیں، جو کہ ابھی ابھی مہمانوں کو فارغ کر کے واپس آئی تھی۔ پہلے تو وہ منع کرتی رہیں، پھر ان کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے اجازت دے دی۔ پورے 10 بجے جب سب سو گئے تو ہنا اور عالیہ فنگر چپس کی پلیٹ اور بوتلیں اٹھائے کچن کے ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئیں، جبکہ فاریہ مووی لگانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ان کے اندر آتے ہی فاریہ نے دروازہ بند کر دیا۔ فاریہ نے 0 کا بلب آن کیا اور مووی چلا دی۔ مووی دیکھتے ابھی 1.5 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ عالیہ اور ہنا نیند سے بحال ہو گئیں۔ فاریہ، بند کر دو، باقی کل دیکھ لیں گے، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے۔ تم دونوں کمرے میں جا کر سو جاؤ، میں یہ پوری دیکھ کر آتی ہوں۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی کیا؟ ہنا نے جاتے جاتے فاریہ سے پوچھا۔ نہیں ابھی نہیں، یہ تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے، میں دیکھ کر آ رہی ہوں۔ وہ دونوں دروازہ دوبارہ بند کر کے چلی گئیں۔ فاریہ بے خوف بیٹھی غور سے مووی دیکھنے میں مصروف تھی۔ وال کلاک پر پورے 12 بج رہے تھے۔ تمام گھر والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ مووی میں خوفناک بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا تھا، ساتھ ہی اندھیرا دکھایا جا رہا تھا۔ یکدم فاریہ کو مووی کا والیوم کافی زیادہ لگا۔ اس نے ریموٹ سے آواز کم کی، مگر آواز کم کرنے کے باوجود والیوم اب بھی زیادہ لگ رہا تھا۔ یکدم اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کمرے کے در و دیوار سے خوفناک بیک گراؤنڈ میوزک سنائی دے رہا ہے۔ وہ تھوڑا گھبرائی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اسکرین کی طرف نظر گھمائی۔ جیسے ہی اس نے اسکرین کی طرف دیکھا، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے ارد گرد بے شمار لوگ بیٹھے اسکرین پر نظر جمائے ہوئے ہیں۔ خوف کے مارے اس کے پیر جمنے لگے۔ خوف کا شکنجہ اپنے بے رحم پنجوں میں اسے بری طرح جکڑنے لگا۔
اس نے بیڈ سے چھلانگ لگائی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ مارے خوف کے اس کا سانس پھولنے لگا۔ وہ اپنی بے ربط سانسیں بحال کرتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگی۔ تمام کمروں کے دروازے بند تھے، ہر طرف تاریکی کا راج تھا۔ موسم سخت سرد ہونے کے باعث آسمان پر چاند ستارے کچھ نہ تھا۔ فاریہ کو ماحول انتہائی پراسرار اور وحشت زدہ لگا۔ ایک گہرا سکوت ہر طرف قائم تھا۔ ہوا تک بے حد ساکن تھی۔ صحن میں پڑے پودوں کے پتے بھی ہل نہیں رہے تھے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس وقت وہ اس جہاں میں تنہا جاگ رہی ہے۔ اس روح فرسا سناٹے میں اسے ٹھنڈے پسینے تب آئے جب اسے اپنے پیچھے کمرے سے مووی کی آواز بھی نہ آئی جسے وہ چلتا چھوڑ کر باہر آئی تھی۔ اس کے پیر منو بھاری محسوس ہونے لگے۔ وہ کپ کپاتے ہوئے پیچھے مڑنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک صحن پر پڑا پردہ ہوا کے جھونکے سے اڑا۔ اس پراسرار اور وحشت ناک ساکن ماحول میں وہ ہوا کا جھونکا فاریہ سے ٹکرایا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے یک بستہ ہاتھ اس کے چہرے کو لگایا ہے۔ اسے لمس واضح محسوس ہوا۔ وہ جھونکا اسے چھو کر کمرے کی طرف گیا۔ فاریہ کا دل تو جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے لگا۔ خوف کی شدت کے باعث اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اسی وقت کمرے سے مووی کی زوردار آواز آئی۔ فاریہ نے اپنی چیخ منہ پر ہاتھ رکھ کر روکی اور دوڑ لگا کر کمرے میں پہنچ گئی۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور چیزوں کا سہارا لیتی اندر داخل ہوئی۔ ہنا اور عالیہ گہری نیند سو رہی تھی۔ خوف کی شدت کے باعث اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ دینے سے قاصر محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ پسینے سے شرابور دھڑکتے دل کے ساتھ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں پر سر رکھ کر خود کو پرسکون کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر وال کلاک کو دیکھا۔ رات کے 12:30 بج چکے تھے۔ اس پر خوف کا غلبہ کم ہو چکا تھا۔ وہ فوراً زمین سے اٹھی اور ہنا کے پاس آئی۔ اسے خیال آیا کہ رات ساری اگر مووی چلتی رہی تو بھابھی کیا سوچیں گی کہ چیزیں ایسے استعمال کرتے ہیں۔ اسی سوچ کے تحت وہ ہنا کو اٹھانے لگی مگر ہنا گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے نہ اٹھی۔ فاریہ نے یہ سب دیکھا تو خود کو تسلی دینے لگی کہ وہ اتنی بڑی ہے، اسے ڈر نہیں لگتا۔ وہ جلدی سے جا کر بس مووی بند کر کے آئے گی، یہی سوچ کر وہ کمرے سے باہر آئی۔ ماحول بدستور خاموش اور تاریک۔ پہلے پہل اسے خیال آیا کہ وہ عابدہ بیگم کو جگائے مگر پھر وہ اس خیال کو جھٹک کر حوصلے سے کمرے کی طرف تیزی سے جانے لگی۔ وہ اندر سے بے حد خوفزدہ تھی۔ جب وہ کمرے میں دوبارہ داخل ہوئی تو فوراً ریموٹ پکڑنے لگی۔ مووی میں ایک پرہیبت عورت سفید کفن پہنے، لمبے بال بکھیرے، ہاتھ میں موم بتی لیے کسی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ جیسے ہی فاریہ نے ریموٹ سے ٹی وی بند کرنا چاہا، کمرے کے دروازے سے وہی مکروہ شکل عورت تیزی سے اندر داخل ہوئی اور فاریہ سے 2 قدم پیچھے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ فاریہ کی خوفناک چیخیں پورے گھر میں گونجی۔ عابدہ بیگم اور ریاض صاحب ہڑبڑا کر اٹھے۔ ہاجرہ بی بی اور رافیہ بھی فوراً کمرے سے نکلیں جبکہ ہنا اور عالیہ نے باہر نکلتے ہی کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ کمرے میں جیسے ہی عابدہ بیگم داخل ہوئی، فاریہ پسینے سے شرابور زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ گھر میں تو کوہرام مچ گیا۔ ریاض صاحب فوراً ٹیکسی لائے اور فاریہ کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے خوف کی وجہ سے فاریہ کے بے ہوش ہونے کی تصدیق کی۔ چند گھنٹوں کے بعد اسے ہوش آیا تو کچھ دیر ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ فاریہ کو لے کر گھر آئے۔ عابدہ بیگم نے عالیہ اور ہنا کو بلایا اور ان کی سرزنش کی۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ مت دیکھو اتنی رات کو ڈرونی فلمیں، اور بہن کو اکیلا چھوڑ کر کیوں گئی تم دونوں؟ اسے بھی لے کر جاتی، وہ اکیلے میں ڈر گئی۔ امی ہم نے فاریہ کو کہا تھا مگر وہ خود ہی رک گئی، ہنا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہاجرہ بی بی خاموشی سے بیٹھی حالات کا اندازہ لگاتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ کمرہ آسیب زدہ ہے۔ انہوں نے عابدہ بیگم کو اس کمرے کی پوری اسراریت سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا اور موقع پا کر اکیلے میں انہیں سب بتا دیا۔ میں کسی کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بچوں کے سامنے بات نہیں کی۔ یہ گھر تو ہم نے خود تعمیر کروایا تھا، تو پھر ان سب کے پیچھے کیا اصرار ہے؟ عابدہ بیگم نے الجھ کر کہا۔ اللہ بہتر جانے کہ کیا سبب ہے۔ امی فاریہ جاگ گئی ہے، آپ کو بلا رہی ہے، ہنا نے آواز دی تو وہ دونوں کمرے کی طرف چل پڑی۔ کام کے سلسلے میں ریاض صاحب کو گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ رات کے 9:45 بجے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا اور ریاض صاحب اندر داخل ہوئے۔ ریاض صاحب سیدھا عابدہ بیگم کے کمرے میں گئے جہاں فاریہ اور عابدہ بیگم پلنگ پر سوئے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے دوبارہ واپس آئے اور برآمدے میں چارپائی پر لیٹ گئے مگر صحن سے آتی یک بستہ ہواؤں سے وہ جلد کپ کپا اٹھے اور مجبوراً کچن کے ساتھ والے کمرے میں پلنگ پر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے۔ تھکن کے باعث انہیں جلد نیند آ گئی۔
رات دھیرے دھیرے سرکتی اپنے سیاہ پنجے ہر شے میں گاڑتی جا رہی تھی۔ برفیلی تیز ہوائیں خوفناک آوازوں کے ساتھ چل رہی تھی، مگر ریاض صاحب کے گھر تمام لوگ ہر چیز سے بے خبر خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ رافیہ بچوں سمیت ہاجرہ بی بی کے کمرے میں ہی قیام پذیر تھی، جس کے سبب ریاض صاحب اس کمرے میں اکیلے پرسکون نیند سو رہے تھے، اس بات سے قطعی نظر کہ وہ کمرہ وحشت ناک وجودوں کا ٹھکانہ تھا۔ وال کلاک پر 1 بج رہا تھا۔ اچانک ریاض صاحب کے پلنگ میں لرزش پیدا ہوئی تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ دیوار کی طرف منہ کیے اس لرزش کی وجہ پر غور و فکر کر رہے تھے کہ کوئی ان کے بیڈ کے ساتھ رگڑ رگڑ کر گزرنے لگا، جس کے باعث لرزش پیدا ہو رہی تھی۔ ان کی آنکھیں خوف سے پھیلنے لگی کیونکہ وہ کسی قسم کا وہم نہیں تھا۔ وہ دروازے کی طرف پشت کیے سانس روکے لیٹے تھے۔ انہیں کمرے میں ایسی آہٹیں اور ہلچل محسوس ہونے لگی جیسے کئی لوگ چل پھر رہے ہیں۔ اس اکیلے کمرے میں یہ سب آوازیں وہم کہنا انہیں بڑا مشکل لگا۔ ان کا خوف سے بے ربط دھڑکتا دل، ان کی سانسیں سینے میں رکنے لگی۔ وہ غیر مرئی مخلوقات پر یقین رکھتے تھے۔ وہ فوراً ہمت جمع کر کے پھرتی سے اٹھے اور دروازہ کھول کر کمرے سے نکل آئے۔ وہ سیدھا بیٹھک میں گئے اور صوفے پر تکیہ رکھ کر دھڑکتے دل کے ساتھ اس کمرے کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ فاریہ کی حالت کو مووی کا خوف سمجھ چکے تھے، مگر حقیقت میں وہ ان وجودوں کا کیا دھرا تھا جن کا بسیرا اس کمرے میں تھا۔ صبح عابدہ بیگم ریاض صاحب کو دیکھنے ساتھ والے کمرے میں گئیں تو پلنگ خالی تھا۔ وہ ریاض صاحب کو ڈھونڈتی بیٹھک میں آئیں تو انہیں وہاں سویا دیکھا۔ آپ یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ ساتھ والے کمرے میں سو جاتے۔ عابدہ بیگم نے ریاض صاحب کو جگایا اور ان کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ اس دوران ہاجرہ بی بی بھی کمرے میں داخل ہوئیں اور صوفے پر بیٹھ گئیں۔ کمرے کے نام پر ریاض صاحب کے تاثرات تشویشناک ہوئے اور ان کی گہری خاموشی نے ہاجرہ بی بی اور عابدہ بیگم کو ایسا تاثر دیا جس سے وہ سمجھ گئیں کہ اس کمرے کے متعلق شاید ریاض صاحب بھی جان چکے ہیں۔ ان تینوں نے اس کمرے کے بارے میں تمام مشاہدات ایک دوسرے کو بتائے اور مزید کسی اور سے مشورہ کرنے کو مناسب نہ سمجھا، مگر کمرے کے باہر کھڑی ہینا تمام باتیں سن کر ان کا حل تلاش کرنے کا عزم کر چکی تھی۔ فاریہ کی طبیعت سنبھلنے میں 2 ہفتے لگ گئے، جس کے بعد وہ نارمل ہو کر زندگی گزارنے لگی۔ گھر میں تمام بڑوں کی حکمت عملی کے باعث اس کمرے کے متعلق کسی کو بھنک بھی نہ پڑی اور غیر محسوس طریقے سے انہوں نے رات کے وقت کسی کو وہاں سونے کی اجازت نہ دی اور یوں پھر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا۔ مگر ہینا کا تجسس اس کمرے کے بارے میں دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ دوپہر 2 بجے کا وقت تھا۔ عابدہ بیگم اور رافیہ چھت پر کپڑے ڈالنے گئی تھیں، جبکہ ہاجرہ بی بی اور فاریہ نماز پڑھنے میں مشغول تھیں۔ ہینا ٹہلتی ٹہلتی آئی اور صحن میں لگے جھولے پر بیٹھ گئی۔ جھولا لیتے ہوئے اس نے بے اختیار ہی کمرے کی طرف دیکھا۔ اسے ایسے لگا جیسے کمرہ اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا رہا ہے۔ کمرے کو دیکھتے دیکھتے اسے ماحول ایک دم ساکن اور وحشت زدہ لگنے لگا۔ اس نے صحن میں موجود پودوں اور پردوں کو دیکھا جو کچھ دیر قبل ہوا سے ہل رہے تھے، اب ان میں ذرہ برابر بھی حرکت نہ ہو رہی تھی۔ وہ کمرے سے نظریں ہٹانا چاہتی تھی مگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہی۔ کچھ دیر بعد اسے خوف کا شدید جھٹکا تب لگا جب کچن اور چھت سے آتی آوازیں مکمل بند ہو گئیں۔ اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں کچھ صلاحیت کرتا ہوا محسوس ہوا۔ ہماری دہشت کہ وہ وہیں جم گئی۔ اتنے میں عابدہ بیگم کی آواز سے وہ بری طرح اچھل پڑی۔ ہینا تم سن رہی ہو؟ عابدہ بیگم نے دوسری بار آواز دی۔ جی جی امی، اس نے ہکلا کر جواب دیا۔ اوپر آنا، تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ عابدہ بیگم کی بات سنتے ہی ہینا چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگی، جبکہ صحن میں ہوا پھر سے چلنے لگی، جس کے باعث جھولا ہلنے لگا، مگر جھولے کی حرکت دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی جھولا جھول رہا ہو۔ رافیہ چھت کا کام سمیٹ کر آئی تو واجد آنکھیں ملتا صحن میں آیا۔ نیند پوری ہو گئی میرے بیٹے کی؟ رافیہ نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ ابھی ان ماں بیٹے کے لاڈ ہی جاری تھے کہ پڑوسی اپنے بچوں سمیت گھر میں داخل ہوئے۔ تمام بڑے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے، گپ شپ میں مصروف تھے، جبکہ ان کے بچے واجد کے ساتھ صحن میں کھیلنے لگے۔ بچے بال کو ایک دوسرے کی طرف اچھالتے اور پکڑتے تھے۔ اچانک حمزہ نے بال واجد کی طرف ذرا زیادہ اونچائی سے پھینکی تو وہ اس کے اوپر سے گزر کر پیچھے کمرے میں جا گری۔ واجد بھاگا بھاگا کمرے کی طرف گیا، جبکہ باقی بچے صحن میں پڑی سائیکل دیکھنے لگے۔ واجد جب سامنے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو بال اچھلتی ہوئی سامنے دیوار سے ٹکرائی۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، جس کے سبب باہر سے آتی روشنی میں واجد کا سایہ کمرے کی سامنے والی دیوار تک جا رہا تھا۔ واجد جیسے ہی بال کے پاس آیا، وہ دائیں طرف سرک گئی۔ واجد نے بال کو دیکھا اور اس کے پیچھے پھر بھاگا۔ اس بار بال بائیں طرف سرک گئی۔
واجد بال کے پیچھے پیچھے کمرے کے آخری کونے تک پہنچا، جہاں بال سرکتی کسی کالے ہیولے سے ٹکرائی۔ واجد نے منہ اٹھا کر اس ہیولے کو دیکھا تو وہ بالکل خوفزدہ نہ ہوا، بلکہ اس وجود نے اسے دیکھتے ہوئے بال پکڑائی اور واجد نیند جیسی کیفیت میں باہر آنے لگا۔ وہ باہر آیا تو پڑوسی گھر جانے کو تیار تھے۔ ان کے بچوں نے واجد کو ہاتھ ہلایا اور باہر جانے لگے، مگر واجد ہوش و حواس کی دنیا سے عاری نظر آیا۔ وہ بال تھامے سب کی نظروں سے بچتا بچاتا سیڑھیاں چڑھتا چھت پر جانے لگا۔ واجد، جو کافی دیر سے کسی کو نظر نہ آیا تھا، اسے گھر میں ڈھونڈنے لگے۔ پورا گھر چھان مارا مگر واجد کہیں نظر نہ آیا۔ عابدہ بیگم اچانک بولی، چھت پر بھی دیکھو۔ رافیہ فوراً بھاگتی چھت پر گئی اور آگے کا منظر دیکھ کر اس کا رنگ پیلا پڑنے لگا۔ اس دوران باقی سب بھی پہنچ گئے اور واجد کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ واجد چھت کی دیوار پر چڑھا تھا اور جگہ کم ہونے کے باعث وہ اپنے ایک پاؤں کے آگے دوسرا پاؤں رکھ کر کسی سرکس میں ہونے والے کرتب کی طرح پوری دیوار پر چل رہا تھا، جبکہ بال اس کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ رافیہ یہ منظر دیکھ کر خوف سے کانپ اٹھی۔ اگر واجد کا ذرا سا بھی پیر ہلتا تو وہ گلی میں جا گرتا۔ رافیہ نے پھرتی سے واجد کا بازو اپنی طرف کھینچا اور اسے گود میں پکڑ لیا۔ رافیہ کی گود میں آتے ہی واجد بے ہوش ہو گیا اور اس کے بعد جو افراتفری مچی اس میں واجد کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کر واپس گھر آنے تک کا دورانیہ بھی شامل تھا۔ واجد کی بے ہوشی کی وجہ بھی خوف کی شدت بتائی گئی۔ فاریہ اور واجد کی ایک سی حالت پر رافیہ نے کئی سوال کر ڈالے، جس کے جواب میں ہاجرہ بی بی اور عابدہ بیگم نے اسے کمرے کے متعلق تمام حقیقت بتا دی۔ ہنا نے واجد اور فاریہ کی حالت دیکھنے اور اپنے گھر والوں کی باتیں سننے کے بعد تہیہ کر لیا کہ وہ ان سب کا خاتمہ کر کے چھوڑے گی۔ وہ سوچنے لگی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے گھر والے ان سب کا کوئی حل تلاش نہیں کر رہے، مگر وہ اپنے نا تجربے کار دماغ میں وہ یہ خیال لا ہی نہ پائی کہ تجربے کو ہمیشہ فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ عابدہ بیگم 2 ہفتے کے بعد ہونے والے اس واقعے کے متعلق پریشان نظر آئیں اور انہوں نے غور و فکر شروع کر دیا۔ انہیں ہنا میں غیر معمولی حرکات و سکنات اور مشاہدے کی عادت نظر آئی۔ ہنا خود کو کسی کی نظر میں لائے بغیر غور و فکر میں مصروف تھی، جبکہ عابدہ بیگم ہنا پر خاص توجہ دینے لگی۔ ہنا نے وضو کر کے حجاب لیا اور جائے نماز لے کر کچن کے ساتھ کمرے میں جانے لگی۔ ہنا، کہاں جا رہی ہو؟ ہاجرہ بی بی نے ہنا کو آواز دی۔ دادی، نماز پڑھنے جا رہی ہوں، ہنا نے رکتے ہوئے جواب دیا۔ تو ساتھ والے کمرے میں پڑھ لو، عابدہ بیگم نے اسے سرزنش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں امی، میں وہیں پڑھوں گی، ہنا ڈٹائی سے کہتی کمرے میں گئی اور جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ ہاجرہ بی بی اور عابدہ بیگم کے چہروں پر پریشانی ابھری اور انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو کسی بھی حالات کے لیے تیار رہنے کا اشارہ کیا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد ہنا نے قرآن پاک جائے نماز پر رکھا اور کھولنے لگی۔ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، انشاءاللہ وہ چیزیں یہاں سے بھاگ جائیں گی، یہی سوچتے ہوئے اس نے تلاوت شروع کر دی۔ ابھی اسے تلاوت کرتے 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اسے نسوانی ہنسی کی آواز آنے لگی۔ وہ اس غیر انسانی نسوانی ہنسی پر چونکی، تلاوت بند کی۔ مزید کچھ دیر بعد اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے کان کے پاس کوئی لڑکی ہنس رہی ہے۔ اس کے پسینے چھوٹنے لگے، وہ بے حد خوف زدہ ہوئی۔ خوف کے باعث وہ تیز تیز پڑھنے لگی۔ اسی وقت اسے کسی اور کے بھی تیز تیز اسی انداز میں پڑھنے کی آواز آئی جیسے وہ خود پڑھ رہی تھی، اور پھر ایسی ہنسی کوئی ہنسنے لگا جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اسے اپنا وجود منو بھاری محسوس ہونے لگا۔ وہ فوراً باہر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر وہ جیسے وہیں جم گئی ہو۔ مارے خوف کے اس کے دل پر دباؤ محسوس ہونے لگا۔ اسی وقت پیٹی پر پڑی کپڑوں سے بھری ٹوکری کسی نے اٹھا کر سامنے دیوار پر دے ماری۔ ہنا خوف سے کمرے سے تیزی سے باہر بھاگتی بیٹھک میں آ گئی، جہاں ہاجرہ بی بی اور عابدہ بیگم بیٹھی تھیں۔ مارے دہشت کے اس کی آواز بھی نہ نکل پا رہی تھی۔ عابدہ بیگم نے اسے پانی پلایا اور تمام بات معلوم کی۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ دوپہر سے ہنا کو بخار چڑھا تھا، جس کے باعث وہ کپکپا رہی تھی۔ عابدہ بیگم اس کے پاس پریشان بیٹھی تھی۔ بیٹا، اگر کسی جگہ ایسی چیزیں موجود ہوں تو ان کا زیادہ ذکر نہیں کرتے، نہ ہی انہیں یاد کرتے ہیں، ورنہ پھر وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں۔ انہوں نے شفقت سے ہنا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہنا خاموشی سے لیٹی رہی۔ اس وقت ریاض صاحب نے انہیں آواز دی تو عابدہ بیگم باہر چلی گئیں، جبکہ ہنا دیوار کی طرف رخ موڑے لیٹی رہی۔ ہنا آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ سمجھی کہ عابدہ بیگم ہے، لیکن آوازوں سے ایسا لگا جیسے بہت سارے لوگ پاؤں گھسیٹتے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہنا نے فوراً آنکھیں کھولی اور رخ نہیں موڑا۔ اسے آہٹیں اپنے پاس آتی محسوس ہوئی۔ پھر اس کے بیڈ پر ایسے دباؤ پڑا جیسے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں۔ وہ سانس رو کے لیٹی رہی۔ اچانک ہی کئی عورتوں کی آوازیں آنے لگی۔
جو کسی اور ہی زبان میں باتیں کر رہی تھی۔ ہنا کو اپنی روح جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز اس کے حلق سے نکلنے کو تیار نہ تھی۔ یکدم اس کی آوازیں غضبناک لہجہ اختیار کرتے ہوئے اونچی ہو گئی۔ ہنا کو اپنی موت پکی نظر آنے لگی۔ وہ شدید وحشت میں گھری سسکنے لگی۔ اتنے میں اس کے کندھے پر کسی نے دباؤ ڈالا۔ وہ پورے زور سے چیخی، ہنا کیا ہوا؟ میں ہوں۔ عابدہ بیگم نے اسے جھنجھوڑا تو وہ ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ہنا کی حالت دیکھتے ہوئے عابدہ بیگم رات اس کے پاس ہی رک گئیں۔ ہنا اور عابدہ بیگم ایک ہی کمرے میں سو رہی تھیں۔ ہنا کی اچانک آنکھ کھلی تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اتنی گہری تاریکی میں اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ امی، اس نے آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے ارد گرد ہاتھ سے ٹٹولا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں اکیلی ہوں، یہ خیال آتے ہی اس کے اعصاب چیخنے لگے۔ اچانک ہی ارد گرد بے شمار لال آنکھیں اسے خود پر مرکوز نظر آئیں۔ اس کے پلنگ کے گرد دائرے کی شکل میں بے شمار لوگ کھڑے اسے اپنی سرخ آنکھوں سے گھور رہے تھے اور ساتھ ہی خوفناک آوازیں نکالنے لگے۔ امی، وہ پورے زور سے چیخی اور اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ عابدہ بیگم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ہنا کو چند لمحے سنبھلنے میں لگے، جس کے بعد اسے یقین ہوا کہ وہ خواب تھا۔ اس کا بخار بدستور قائم تھا۔ ساری رات عابدہ بیگم اس کی دیکھ بھال کرتی رہیں۔ رات 3 بجے ہنا کی دوبارہ آنکھ لگی تو عابدہ بیگم بھی سستانے لگی۔ ہنا نے آنکھ کھولی تو وہ کچن کے ساتھ والے کمرے میں رافیہ کے پلنگ پر لیٹی تھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ وہ آنکھیں پھاڑے ارد گرد دیکھنے لگ گئی۔ اچانک کمرے کے دروازے سے کفن میں لپٹی بال بکھرائے ایک خوفناک عورت اندر داخل ہوئی اور کھڑی ہو گئی۔ اسے پانی کی طرح پسینہ آنے لگا۔ اس عورت نے اپنا دایاں ہاتھ ایک جھٹکے سے اٹھایا تو وہ کٹی شاخ کی مانند کٹ کر گر گیا اور اس کے کندھے سے خون کا فوارہ ابلنے لگا۔ ہنا اس منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنا منہ چھپانے لگی مگر وہ اپنے ہاتھوں کو حرکت نہ دے پائی۔ اسی وقت وہ عورت ہنا کو دیکھ کر مسکرائی اور اپنے بائیں ہاتھ سے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ ہنا کے پیر خود بخود اس کی طرف چلنے لگے۔ وہ اپنے پیروں کو روکنے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ اس عورت کی طرف قدم اٹھا رہی تھی۔ نہیں، وہ چیخ کر بولی۔ ہنا، کیا ہوا؟ ہنا، اٹھو، آنکھیں کھولو بیٹا۔ عابدہ بیگم پاگلوں کی طرح ہنا کو ہلانے لگی مگر وہ اس خواب کو دیکھتے ہی ہوش و حواس کی دنیا سے عاری ہو چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی ریاض صاحب قاری صاحب کو گھر لائے اور ہنا پر دم کروایا۔ ریاض صاحب نے انہیں کمرے کے متعلق بتایا تو انہوں نے حفاظتی اقدامات کے ساتھ تمام گھر والوں کو گلے میں پہننے کے لیے نقش بھی دیے اور یوں پھر کچھ وقت کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ بروز جمعرات خوشگوار دن تھا۔ ریاض صاحب کے گھر میں خوب چہل پہل تھی کیونکہ 15 دن کے بعد فاریہ کی شادی تھی۔ عابدہ بیگم خوشی سے نہال تھیں۔ ایک تو ان کی بیٹی کی شادی تھی اور دوسرا ان کا بیٹا بھی سعودی عرب سے بہن کی شادی میں شرکت کے لیے آیا ہوا تھا۔ ہاجرہ بی بی نے اپنی چارپائی برآمدے میں منتقل کر لی تھی جبکہ رافیہ کا تمام سامان ہاجرہ بی بی کے کمرے میں سیٹ تھا۔ گھر میں عید کا سماں تھا۔ ہنا کے بعد 2-2.5 سالوں میں کسی کے ساتھ کوئی اندھوناک واقعہ پیش نہ آیا۔ عمر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا۔ امی، یہ میری طرف سے فاریہ کے لیے تحفہ ہے۔ عمر نے ڈبہ کھولتے ہوئے کہا۔ ڈبے میں 5 تولے سونے کا ایک خوبصورت سیٹ تھا۔ عمر نے وہ سیٹ فاریہ کو پکڑایا اور اس کے سر پر پیار دے کر واپس عابدہ بیگم کے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹا، کتنے دن اور یہاں رہنے کا ارادہ ہے؟ امی، ابھی 2-2.5 ماہ ہوں۔ کمپنی تو صرف 1 مہینے کی چھٹی دے رہی تھی مگر میں نے زیادہ لے لی تاکہ میں کچھ وقت اپنے گھر والوں اور بیوی بچوں کے ساتھ گزار سکوں۔ رافیہ، بات سننا ذرا، عمر نے مسکراتے ہوئے رافیہ سے کہا تو وہ اس کے پیچھے کمرے سے باہر چل پڑی۔ عمر نے کچن کے ساتھ والے کمرے میں قدم رکھا تو اسے وہ کمرہ نہایت پرسکون اور ٹھنڈا لگا۔ شدید گرمی میں وہ کمرہ اسے رہنے کے لیے بڑا معقول لگا کیونکہ وہ حیرت انگیز طور پر گھر کے تمام کمروں سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ یہ کچن کے ساتھ والا کمرہ اسٹور روم کیوں بنا رکھا ہے؟ عمر نے باتیں کرتے کرتے رافیہ سے پوچھا۔ رافیہ کی مسکراہٹ اچانک غائب ہو گئی۔ ویسے ہی اسٹور روم بھی تو ہونا چاہیے گھر میں۔ اچھا، پر اتنی گرمی میں وہ کمرہ اتنا ٹھنڈا پرسکون اور بڑا ہے، مجھے تو وہ بہت پسند آیا۔ عمر نے ڈریسنگ ٹیبل پر پرفیوم چیک کرتے ہوئے کہا اور رافیہ کی طرف دیکھا تو اس کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنا پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ عمر نے رافیہ کے تاثرات دیکھے تو اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، کچھ نہیں، رافیہ نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، رافیہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ رات کو گرمی کچھ زیادہ تھی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کچن کے ساتھ والے کمرے میں سو جاؤں، وہ کتنا پرسکون اور ٹھنڈا ہے۔ عمر کی یہ بات سن کر سب کو سانپ سونگھ گیا۔
نہیں، اس کمرے میں کوئی نہیں سوتا، عابدہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ پتہ نہیں کیوں آپ لوگوں نے اچھے بھلے کمرے کو اسٹور روم بنا لیا ہے، مجھے تو وہ بڑا پسند آیا ہے، آج میں وہیں سوؤں گا، عمر نے تکیہ پکڑتے ہوئے کہا۔ وہاں کسی کو سونے کی اجازت نہیں ہے، ہاجرہ بی بی نے سختی سے منع کیا۔ کیوں؟ عمر نے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے وجہ دریافت کی۔ وہ کمرہ آسیب زدہ ہے۔ کیا آسیب زدہ؟ امی، آج کل کے زمانے میں ایسی باتوں پر کون یقین رکھتا ہے؟ ویسے بھی انسانی آبادی میں ایسی چیزوں کا کیا کام؟ یہ بس آپ کا وہم ہے، جو سب 2.5 سال پہلے ہوا ہے وہ ہمارا وہم نہیں تھا، ہاجرہ بی بی نے عمر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوہو دادی، کچھ نہیں ہوتا ایسا، میں جا رہا ہوں سونے، عمر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ رافیہ پریشانی کے عالم میں فوراً بولی۔ عمر، وہ کمرہ بہت خوفناک ہے، فاریہ، ہنا اور واجد کی طبیعت کی خرابی کا تعلق بھی اسی کمرے سے ہے۔ رافیہ کی بات ابھی پوری نہ ہو پائی کہ عمر غصے سے جھنجھلا کر بولا، کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، کیسا فضول وہم ہے آپ لوگوں کے دماغ میں؟ عمر یہ کہتا کمرے کی طرف جانے لگا۔ کمرے میں ایک چارپائی کی جگہ خالی تھی، اس نے چارپائی بچھائی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جلدی اسے نیند آ گئی۔ ہاجرہ بی بی برآمدے میں پریشان بیٹھی عمر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے نہ جانے وہ کب نیند کی آغوش میں چلی گئیں۔ گھڑی پر ابھی پورے 12 بج رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح سناٹا اور خاموشی تھی۔ عمر کی اچانک عجیب سی بے چینی کے باعث آنکھ کھل گئی، مگر اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی تو اسے نیند نہ آئی۔ اسے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اس نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا تو اچھل پڑا۔ دروازہ جسے وہ رات کو کھول کر سویا تھا وہ اب بند تھا۔ ابھی وہ یہی دیکھ رہا تھا کہ کمرے میں چلتے پنکھے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اسے اپنے کانوں کی سماعت پر شک ہونے لگا۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ ہٹائے تو آواز اب بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ چارپائی سے اٹھنے لگا تو اسے اپنے پیچھے پائل اور چوڑیوں کے کھنکنے کی گونجدار آواز سنائی دی۔ مارے خوف کے اس کی آنکھیں پھیلنے لگی۔ اس گونجدار آواز نے اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسانا شروع کر دیے۔ وہ آواز کو سن کر باہر بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر دہشت زدہ ہو کر اٹھ بھی نہ پایا اور وہیں ٹک گیا۔ پائل کی چھن چھن اسے اپنے پیچھے سے آتی محسوس ہوئی اور یکدم رک گئی۔ وہ حوصلے سے فوراً اٹھ بیٹھا اور باہر جانے لگا تو اس کے کان میں ایک نسوانی سرگوشی ابھری۔ کسی عورت نے اس کے کان کے پاس منہ لا کر کہا، آ گئے ہو تم؟ بڑی دیر بعد آئے۔ عمر نے کپ کپاتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو ایک عورت سبز رنگ کا گھاگھرا پہنے، پاؤں میں پائل اور ناک میں نتھنی پہنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ عمر کی تو روح جیسے جسم سے پرواز کرنے لگی۔ اس کی عجیب سی آواز سنتے ہی دوسرے لمحے عمر نے چھلانگ لگائی اور اندھا دھند باہر کی طرف بھاگا۔ ہاجرہ بی بی دروازہ کھلنے کی آواز سن کر جاگ گئیں اور عمر کو دیکھ کر فوراً اٹھی۔ عمر، کیا ہوا، ڈر گئے ہو؟ وہ خاصی پریشانی میں عمر کے پاس آئی اور اسے چارپائی پر بٹھایا۔ وہ پسینے سے ایسا بھیگا ہوا تھا جیسے اس پر کسی نے پانی کی بالٹیاں الٹا دی ہوں۔ اس کا زرد چہرہ اور کھلی سانس دیکھ کر ہاجرہ بی بی بھی گھبرا گئیں۔ وہ سمجھ گئی کہ کمرے میں ضرور عمر کے ساتھ کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے۔ رافیہ فوراً اپنے کمرے سے باہر آئی اور عمر کی حالت دیکھ کر پانی لائی۔ وہ عمر کی پریشانی میں ٹھیک سے سو نہ پائی تھی، جس کے باعث وہ ہاجرہ بی بی کی آواز سن کر فوراً اٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب عمر سنبھلا تو رافیہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی، جہاں وہ خاموشی سے سو گیا۔ صبح عمر نے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ سب کو بتایا۔ وہ بے حد پریشان ہوئے اور اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کی روایت عمر کو سنا ڈالی، جس پر اسے اب یقین آ گیا۔ اس کمرے میں کوئی سو نہیں سکتا۔ وہ وجود ہر اس شخص کو ڈراتا ہے جو اس کمرے میں سوتا ہے، عابدہ بیگم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تو اس کا کوئی حل بھی ہونا چاہیے، ایسے کیسے گزارا ہوگا؟ میرے ایک ماموزاد بھائی ہیں، 10 سال پہلے ان کی قابلیت اور مہارت کا بہت چرچا تھا۔ اب وہ بہت بڑے عالم دین بن چکے ہیں۔ ان کی رہائش حیدرآباد میں ہے۔ میں انہیں فون کر کے فاریہ کی شادی پر آنے کی دعوت دیتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دعوت قبول کریں گے۔ ہاجرہ بی بی نے فوراً ہی پیر نظام الدین کو فون کیا اور اپنی پوتی کی شادی کی دعوت دی تو انہوں نے مبارکباد دیتے ہوئے خندہ پیشانی سے دعوت قبول کر لی۔ فاریہ کی مہندی سے ٹھیک 2 دن پہلے ریاض صاحب پیر نظام الدین کو لاہور ریلوے اسٹیشن سے گھر لے کر آئے۔ پیر نظام الدین 6 فٹ کے ایک شفیق بزرگ تھے، جن کی سفید داڑھی نے ان کے چہرے کو مزید پر نور بنا دیا تھا۔ ان کے آتے ہی خیر و برکت بھی جیسے اپنا راستہ بناتی ان کے ساتھ ہی اس گھر میں داخل ہو گئی۔ سب لوگ ان سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ رات کو وہ ہاجرہ بی بی کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب عابدہ بیگم نے ان سے سونے کا پوچھا۔ بیٹا آج ہوا چل رہی ہے، ایسا کرو میرا بستر برآمدے میں ہی لگا دو، میں یہیں سوؤں گا۔ پیر نظام الدین نے ماحول پر غور کرتے ہوئے کہا۔
تو ریاض صاحب اور پیر نظام الدین کے لیے برآمدے میں چارپائیاں بچھا کر بستر کر دیا گیا۔ پھر نظام الدین کو سوئے ابھی 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ ان کی آنکھ عجیب و شور و غل سے کھل گئی، جیسے بے شمار لوگ باتیں کرتے چل پھر رہے ہیں۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھے تو انہیں کچن کے ساتھ والے کمرے سے کئی مرد اور عورتیں نکلتی نظر آئیں، جو کہ آپس میں باتیں کرتی کمرے سے صحن اور صحن سے کمرے کی طرف آ جا رہی تھیں۔ ان مردوں کے حلیے ٹانگوں والے کوچوانوں جیسے تھے، جبکہ عورتیں گھاگھرا پہنے دوپٹے سے گھونگھٹ نکالے ہوئی تھیں۔ کمرے سے بھی باتوں کی آوازیں آنے لگی، مگر وہ زبان پیر نظام الدین کو سمجھ نہ آئی۔ یہ سب دیکھ کر وہ یہ تو جان گئے کہ یہاں پر انسانوں کے علاوہ بھی کسی اور مخلوقات کا بسیرا ہے۔ جب بھی ان مردوں اور عورتوں میں سے کوئی بھی گزرتا تو ماحول ایک دم ساکن ہو جاتا، صحن میں چلتی ہوائیں رک جاتی، جبکہ برآمدے سے گزرنے کی پنکھے کی آواز آنی بند ہو جاتی۔ صبح فجر کی اذان تک یہی چہل پہل رہی، جو عام لوگوں کو نہ تو دکھائی دی، مگر پیر نظام الدین اس شور کے تحت رات سو نہ پائے۔ صبح فجر کے وقت یہ سب ختم ہوا تو وہ نماز ادا کر کے سو گئے۔ 8 بجے ان کی دوبارہ آنکھ کھلی تو ریاض صاحب، ہاجرہ بی بی اور عابدہ بیگم جاگ چکے تھے۔ وہ بھی چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ ہاجرہ بی بی نے انہیں گمسم دیکھا تو متفکر ہوئیں۔ پیر صاحب، سب خیریت ہے؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ یہ بات سن کر پیر صاحب مسکرائے اور جواب دیا، ہاجرہ، یہاں تو خاندانوں کے خاندان رہتے ہیں، رات کو تو بڑی رونق ہوتی ہے، یہاں تانگے والے اور گھاگرے والیاں پھرتی ہیں۔ ہاجرہ بی بی سمیت باقی سب بھی یہ بات سن کر دہل گئے۔ عابدہ بیگم بھی کچن سے باہر آ گئیں۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ہاجرہ بی بی نے پوچھا۔ دیکھو ہاجرہ، اس کائنات میں رب العزت نے جب مخلوقات کی تخلیق کی تو ان میں جنات اور انسانوں کو بنایا اور ان کی الگ الگ دنیا بنائی۔ انسانوں کی طرح جنات میں بھی کچھ جنات اچھے ہوتے ہیں اور کچھ شیطان۔ جو جنات اس کمرے میں بسیرا کیے ہوئے ہیں وہ مجھے مسلمان لگتے ہیں، کیونکہ وہ صرف اس کمرے میں نہیں بلکہ پورے گھر میں چلتے پھرتے ہیں۔ وہ کسی کو تنگ کیے بغیر اپنی دنیا میں خاموشی سے مگن ہیں۔ اگر ان کا ذکر بار بار کیا جائے تو پھر وہ عام لوگوں کے سامنے بھی خود کو ظاہر کرتے ہیں اور پھر انسانوں کا وہاں رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ پیر نظام الدین خاموش ہوئے، سب سانس روکے ان کی بات سن رہے تھے۔ تبھی ریاض صاحب بولے، تو کیا ہم انہیں یہاں سے بھگا نہیں سکتے؟ وہ ہمارے گھر پر قابض ہیں۔ یہ بات سن کر پیر نظام الدین نے ریاض صاحب کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، قابض تو تم لوگ ان کے گھر پر ہو، وہ تو صدیوں سے یہاں مقیم ہیں، کئی نسلیں ان کی یہاں پروان چڑھی ہیں۔ شاید یہاں آبادی ہونے سے پہلے وہ کسی درخت وغیرہ پر قیام پذیر ہوں، جس کی جگہ یہ کمرہ بنا ہو۔ درخت کی بات سن کر ریاض صاحب کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ انہوں نے پیر نظام الدین کو بتایا کہ یہاں پر ایک بوڑھا برگد کا درخت تھا جسے اکھاڑ کر یہ کمرہ بنایا گیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد عابدہ بیگم بولی، پیر صاحب، وہ ہمیں ڈراتے اور تنگ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتے ہیں؟ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ وہ خاصی پریشان اور خوفزدہ نظر آئیں۔ بیٹی، اگر کسی کا گھر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے تو اس کا غصہ کرنا فطری عمل ہے۔ انہوں نے ان واقعات کے ذریعے صرف اپنا غصہ دکھایا تھا، جس کے بعد وہ بغیر کسی کو نقصان پہنچائے اپنی دنیا میں مگن ہو گئے، اور رات کو وہاں سونے سے ان کے راستے میں رکاوٹ ڈلتی ہے۔ بس اگر وہ سمجھوتا کر چکے ہیں تو آپ لوگ بھی کر لیں، اور دونوں اپنی زندگیوں میں مگن ایک دوسرے سے بے پرواہ رہیں، اللہ کا ذکر شامل حال رکھیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ ان کی بات سمجھ کر سب خاموش ہو گئے۔ فاریہ کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ پیر نظام الدین بھی واپس حیدرآباد چلے گئے۔ پھر اس گھر میں خوشیوں کے رقص میں کئی ڈولیاں سجی، شہنائی بجی، جبکہ ماتمی گونجوں میں کئی جنازے بھی اٹھے، مگر ان مخلوقات نے اور انسانوں نے پھر کبھی کسی کی زندگی میں مداخلت نہ کی، اور پھر کوئی واقعہ نمودار نہ ہوا۔